ویلکم بیک شیٹی صاحب. ابھی تک امریکن پبلیکیشنز کی آپ نے بات کی اور کافی انٹرسٹنگ باتیں جو آپ نے بتائی. اب جو برٹشرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کی پبلیکیشنز میں کیا آتا ہے؟ کیا آپ نے کہا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ ڈفرینس ہے ان کے اندر, کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے, برٹش کی جو پالیسی پہلے دن سے یہ رہی ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھے. برٹش پبلک اوپینین اور برٹش پالیسی میکرز انہوں نے امریکہ کی مدد تو کی بلیئر کے زمانے میں, پرائم منسٹر بلیئر کے زمانے میں. بش اور بلیئر کی بڑی ایک پارٹنرشپ. بلیئر چھٹی ہو گئی, بش کی بھی چھٹی ہو گئی. اب جو نئی حکومت وہاں آئی ہے برطانیہ میں, وہ حکومت تو سپورٹ کرتی ہے وار کو, مگر وہاں کا جو پبلک اوپینین ہے اور میڈیا اوپینین ہے بالکل اس جنگ کے خلاف ہے. اسی لیے وہ برطانیہ کو حکومت کے اوپر اتنا پریشر ہے امریکہ کی طرف سے کہ اور ٹروپس دیں ہمیں آپ, مگر عوام کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے برطانیہ کے وہ اجازت نہیں دے رہے اپنی حکومت کو کہ اور ٹروپس بھیجیں. اور یہی صورتحال یورپ میں ہے. جرمنی, فرانس, یہ بالکل کم سے کم لوگ انہوں نے بھیجے ہوئے, اور جتنے بھیجے بھی ہوئے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نکالا جائے وہاں سے. تو ان لوگوں کی بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے اس جنگ میں جو افغانستان میں ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے, اور اس میں کیونکہ برٹش افغانستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے یہاں حکمرانی کی ہے, اسی لیے انہوں نے افغانستان کو بفر زون بنا دیا تھا کلونیلزم کے دور میں. تو اس لیے وہ بڑے انہیں یہ فکر ہے کہ یہ ویتنام بن رہا ہے اور ہم اس میں نہیں ملوث ہونا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی ختم ہو, کوئی مکمکا ہو. مگر برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ امریکن حکومت کے ساتھ ہے اس وقت. اب آپ آئیے وہاں کا میڈیا اوپینین. وہاں کا ایک اخبار ہے گارڈین, وہ ایک بہت لبرل لیفٹ ونگ اخبار ہے, مگر بہت اس کا انفلوئنس ہے. اس کے ساتھ ایک رائٹ ونگ اخبار بھی ہے جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف, اور لنڈن ٹائمز وغیرہ, یہ سب رائٹ ونگ اخبار ہے. لیفٹ ونگ اخبار گارڈین ہے. مگر رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ اخباروں میں صرف اتنا فرق ہے کہ لیفٹ ونگ اخبار تو کھلم کھلی اس کی خلاف ہے اس کی کہ یہ ہونی نہیں چاہیے, دکھا لے لوگوں کو, امریکہ کرتا کرے, ہم نہیں جائیں گے اور یہ جیت سکتے ہی نہیں. اور جو وہاں کے رائٹ ونگ اخبار ہیں, ٹیلی گراف ہو گیا یا لنڈن ٹائمز ہو گیا, وہ دبی آواز میں یہی بات کہتے ہیں, مگر اتنی کھلی نہیں کرتے کہ وہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. اور لیفٹ ونگ جو ہے وہ اپوزیشن میں. میں آپ کو گارڈین اخبار جس میں سب سے زیادہ پاورفل اوپینین آتا ہے اس کے چند آپ کو پوائنٹس بتاؤں کہ وہ کس قسم کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا وہاں ہونا اتنی نفرت پیدا کرتا ہے عوام میں, پاکستان کی عوام میں, کہ یہ جو لشکرز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ان کو سمپتھی کے ساتھ دیکھتے ہیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ اتنی نفرت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ وہاں رہے گا یہ نفرت دور نہیں ہوگی, تو اس لیے امریکہ کو نکلنا چاہیے تاکہ وہاں کا کوئی حل نکالا. دوسری بات, انہیں بہت خدشہ کہ اگر یہ پنجاب والا معاملہ یہ انتقامی معاملہ نہیں ہے, اور یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ القاعدہ نے اور طالبان نے یہ پنجاب میں جو روٹس یا جڑیں بنائی ہیں, اگر یہ اس کو ٹھیک سے ہینڈل نہ کیا تو یہاں آگ لگ سکتی. برٹش امریکہ سے زیادہ برٹش اخبار جو ہے انہیں بہت خوف زدہ ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, اور انہیں ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ پنجاب میں آگ لگ جائے. اور وہ یہ بھی تجویز دیتے ہیں منیب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کہ پنجاب کے اندر یہ جہادی تنظیموں کے ساتھ فوج کو یا سیکیورٹی اپریٹس کو ہیڈ آن کولیجن نہیں لینا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے کام کریں, پک اینڈ چوز کریں, مگر کھلم کھلی جنگ جو ہے ان تنظیموں کے ساتھ اس سٹیج پہ آپ مت کریں, بیکاز آپ انڈیا کے بارڈر پہ بھی بیٹھے ہیں, افغانستان کے بھی بارڈر پہ بیٹھے ہیں. اب آپ نے 1 لاکھ بندہ پنجاب میں بھی ڈال دیں گے. اور ایک اخبار میں تو بڑا واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ لشکر طیبہ کے ساتھ پنگا مت لیں. ہندوستان آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ لشکر کے ساتھ پنگا لیں, آپ حافظ سعید کو گرفتار کریں, یہ کریں وہ کریں. ایک برطانوی اخبار میں تو بڑا کھلا لکھ دیا ہے کہ بالکل ایسی حماقت مت کیجیے گا. اگر یہ انٹیگنائز ہو گئے لشکر والے تو یہاں پتہ نہیں کیا ہو سکتا. اب کیا حقیقت ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا, یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا ہے. مگر اگر لشکر جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہیں دے رہا آپ کو, تو کیوں اس کو چھیڑتے ہیں. تیسری چوتھی بات, یہاں تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو کوشش ہے زرداری حکومت کو اسٹرانگ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی بیوقوف طریقے کے ساتھ زرداری حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے زرداری حکومت کو بھی نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ان کی پٹھو ہے. اور وہ امریکہ کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت کو سپورٹ بھی کرنا ہے تو بڑے طریقے سے سپورٹ کریں, ایسے نہ لگے کہ وہ آپ کے پٹھو بن چکے ہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں نا وہ, ایسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مشرف صاحب گھٹنوں پہ تھے, یہ لیٹ گئے.
تو یہی برطانیہ اخبار والے کہتے ہیں کہ یہ نقصان ہو جاتا ہے، جنگ کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور حکومت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کو آپ ایک طرف لانا چاہتے ہیں وہاں آپ لا نہیں سکتے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ پٹھو حکومت ہے، جو امریکہ کہتا ہے یہ کر دیتی. تو یہ بھی وہ تجویز دے رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے امریکہ کے اخبار تو یہ کہتے تھے ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور جب ان کو بریفنگ ہوتی ہے پینٹاگن سے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، اور وہ امریکہ کے اخبار والے لکھنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو اور کرنا چاہیے، کب نہیں کر رہا، اور کریں اور کریں. برطانیہ کے اخبار یہ نہیں کہتے. سیٹھی صاحب یہ آپ نے پینٹاگن کی بات کی، اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ کے وہ ذرا ہمیں تھوڑا اتنا وقت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ کانگریس کا کیا ہے، کیا اس میں کیا امپریشن ہے، وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہا ہے، پینٹاگن کیا کہہ رہا ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے، اور جو انٹیلیجنس ہے وہاں کی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پورا ایک نیا سیشن لگانا پڑے گا، لیکن پھر آپ نے سارا کچھ ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا. کم از کم تھوڑا سا ہمیں بریفلی میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگن، یہ ایک ہی صفحے پہ، اور میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، یہ ایک ہی بات کرتے ہیں جو میں نے ابھی جس کی وضاحت کی. کانگریس والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے پیسے بھی لے لیے پاکستان کے لیے، سارا کچھ کر لیا، مگر ہمیں بتائیں نکلیں گے کب وہاں سے؟ اگلے سال الیکشن آ رہے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ ہم تو جنگ ختم کریں گے. کانگریس کے الیکشن آ رہے ہیں، کانگریس مین کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ ری الیکٹ نہیں ہوں گے. وہ اوباما کو کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم نے الیکٹ ہونا ہے، خدا کا خوف کرو، تم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنی الیکٹریٹ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم بچوں کو لے آئیں گے واپس، امریکن نہیں مریں گے، اور آپ تو ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو بھیجنے کا. تو کانگریس جو ہے اسی لیے انہوں نے پاکستان کے لیے ایڈ، جو کہ ہسٹری میں اتنا ایڈ نہیں آپ کو ملا غربت کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے، نان ملٹری اور ملٹری ایڈ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے. تو یہ حالانکہ امریکہ میں جو فائنینشیل حالات ہیں بہت ہی خستہ، بہت ہی برے حالات ہیں وہاں، ان کے پاس تو روٹی پانی لٹرلی ان کے حوالے سے نہیں ہے، اور وہ ہیلتھ کے لیے بھی نہیں کر رہے. تو کانگریس جو ہے وہ چاہتی ہے یہ جنگ ختم ہو، امریکہ واپس آئے وہاں سے. تو یہ آپ دیکھیں وہاں کانگریس ایک طرف ہے، پریزیڈنسی سینٹر میں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن جو ہے وہ اس طرف ہے. اب آپ آئیے تھنک ٹینکس بہت مایوسی وہاں پائی جاتی. میں تو اباؤٹ دا وار اباؤٹ امریکن پالیسی، بٹ اباؤٹ پاکستان کے بارے میں بہت مایوسی. موسٹ زیادہ تر جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگن اور میڈیا کے ساتھ، کہ یہاں ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹروپس اور بھیجیں، یہ کریں وہ کریں، مگر وہ پاکستان کے بارے میں کھلی تنقید اب کرنی شروع کر دی. یہاں تک کہ وہ بھی تھنک ٹینکس جو پہلے پاکستان کے حق میں بات کرتے تھے، وہ ان کا رخ بھی پرو انڈیا ہونا شروع ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ میں نے ایک تھنک ٹینک میں جا کے ایک اسپیچ بھی دی تھی وہاں کویسچن آنسر سیشن میں. مجھے ایسے لگا جیسے کہ یہ لوگ ہاتھ دھو دیے کہ پاکستان گیا، اب پاکستان کے اوپر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہندوستان کی بات کریں جہاں ترقی ہو رہی ہے، جہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ایسے ہے جیسے کہ مایوسی سے، فرسٹریشن سے انہوں نے اب پاکستان کے بارے میں سوچنا آپ نے پہلے کی تھی کہ وہ تھک گئے، اور وہ ایسے جیسے کہ ہماری بات نہیں کوئی سن رہا، پاکستان اپنی بات نہیں سن رہا، پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے یہ حل کرنا ہے، اور افغانستان کے بعد پاکستان کی باری آ رہی ہے، اور پھر کیا ہوگا. شریف صاحب وقت ختم ہو چکا ہے، وش کہ میں اور بہت سی چیزیں تھی پوچھنے والی، ڈیفینیٹلی ایک پروگرام میں آپ سے پوچھ لیں گے. شریف صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کے اندر جو انٹرنیشنل میڈیا میں کیا امپریشن ہے پاکستان کے حوالے سے، جو وار آن ٹیرر ہے اس کے حوالے سے کیا امپریشن ہے، اور جو افغانستان کے اندر اس وقت امریکن فورسز کر رہی ہیں کیا وہ کامیاب ہو سکیں گی، اور کیا جو پریڈکشن کی جا رہی ہے بہت سے تھنک ٹینکس کے حوالے سے اور بہت سے جو میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک ویتنام ثابت ہوگا، اس کے حوالے سے کیا آگے دیکھنے کو ملے گا. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.